الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحو میں فصل قبر ما والا المشبہتین بلیسا کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ فصل کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے یہاں پر، هو المسند بعد دخولہما، کہ وہ مسند ہوتا ہے بعد دخولہما، ان کے داخل ہونے کے بعد، ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد۔ ما اور لا کو مشبہتین بلیسا اس لیے کہتے ہیں کہ لیسا کی طرح اس میں نفی کے معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسند ہوتا ہے۔ جب میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ تعریف میں کچھ جو ہے نا وہ جو مجمعات ہوتے ہیں یعنی جمع کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ معرفات ہوتے ہیں، جنسیات اور معرفات ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا وہ المسند یعنی وہ مسند ہے، مسند تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے مبتدا کی خبر بھی مسند ہوتی ہے، ان کی خبر بھی مسند ہوتی ہے، کانا کی خبر بھی مسند ہوتی ہے، بہت سارے مسند ہوتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، تو اس میں سے سارے کے سارے مسند نکل گئے سوائے یہ جو خبر اور ما المشبہتین بلیسا کے مسند کے، ٹھیک ہے، اس کا مسند باقی رہ گیا۔ تو اس طرح یہ تعریف جو ہے نا جامع اور معنی رہی کہ اس میں دوسرے غیر کو روکا بھی گیا ہے اور اپنے اجزاء کو مکمل طور پر شامل کرنے والی ہے۔ نحو ما زید قائما، جیسے کہ ما زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے، ولا رجل حاضرا، اور نہ ہی ولا رجل، اور نہ ہی کوئی آدمی حاضرا حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما اور لا المشبہتین بلیسا میں کہ قائمن جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہے، اور ہم منصوبات ہی کو پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ ما کے بعد جو ہے نا اس میں معرفہ آتا ہے، اور لا کے بعد جو ہے نا وہ اس میں نکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن بَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا نحو، اور اگر واقع ہو الخبر بعد الا، خبر بعد الا کے بعد، نحو جیسے کہ ما زید الا قائم، کہ نہیں ہے زید الا قائم سوائے کھڑا ہوا، او تقدم الخبر علی الاسم، یا پھر متقدم کر دیں خبر کو اسم پر۔ دو باتیں یہاں پر، دو قواعد بتائے ہیں، ایک یہ کہ جو ہے واقع ہو خبر الا کے بعد، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بتائی ہے یا خبر کو اسم پر متقدم کر دیں، نحو ما قائم زید، جیسے کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوا ہے، قائم جو ہے وہ اس کی خبر ہے اور زید اس کا اسم ہے، اور قائم کو اس میں متقدم کر دیا ہے۔ او زیدت ان، یا پھر زائد کر دیا جائے ان کو، بعد ما نحو، جیسے کہ بعد ما نحو، زیدت زیادہ کر دیا جائے ان کو بعد ما کے بعد، نحو جیسے کہ، تین صورتیں ہو گئی۔ اب نحو ما ان زید قائم، کے ما کے بعد کو کیا کیا ہے، ان کو زائد کر دیا گیا ہے۔ بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہے نا اب بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا، کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب یعنی اس میں اصل کیا ہے، ما لا المشبہتین بلیسا کی خبر جو ہے نا وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن جب یہ تمام کنڈیشنز ہوں گی تو اس وقت کیا ہوگا، خبر مرفوع آئے گی اس وقت، یعنی اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ ما جو عمل کرتا ہے، ما اور لا جو عمل کرتے ہیں اپنی خبر کو منسوب کرتے ہیں، تو اب منسوب نہیں رہیں گے، کیونکہ اس کی جو ارینجمنٹ تھی اب چینج ہو گئی، ترتیب کے بدلنے کی وجہ سے جو ہے نا اب ان کا عمل بھی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وَهَذَا لغتن اہل الحجاز، یعنی یہ اہل حجاز کی لغت ہے، یعنی اہل حجاز کے نزدیک جب اس طرح کی صورتیں ہوں، یعنی خبر اسم پر متقدم ہو یا اس میں ان کو بڑھا دیا جائے، اس طرح کی صورتوں میں جو ہے نا ان کے نزدیک، اہل حجاز کے نزدیک لغتن کیا ہوگا کہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اما بنو تمیم، بنو تمیم کے نزدیک کیا ہوگا، فلا یعملونہما اصلا، تو یہ دونوں عمل نہیں کریں گے، یعملونہما اصلا عمل نہیں کریں گے، یہ ان دونوں پر اصلا اصل کے اعتبار سے۔ کا قول شاعری عن لسانی بنی تمیم، بنو تمیم کی زبان میں جو ہے نا ایک شعر کہا گیا ہے کہ جس میں عمل کو باطل نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر بنو تمیم کا مذہب بتایا گیا ہے کہ وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ بِرَفْعِ حَرَامٌ، یعنی اس میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ پتلی کمر والے جیسے کہ شاخ، قلت له، میں نے اس سے کہا اپنا نسب بیان کرو، فاجابہ، اس نے کہا، ما قتل المحب حرام، قتل یعنی محب کا قتل حرام نہیں ہے، محبوب کے لیے محبت کرنے والے کا قتل حرام نہیں ہے۔ تو اس میں گویا کہ اس نے جو ہے نا اپنے حرام کو مرفوع پڑھ کر اپنا نسب بتا دیا کہ میں بنو تمیم کا ہوں، اور بنو تمیم میں جو ہے نا جس طرح مبتدا اور خبر پر ما وغیرہ عمل کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کے اعراب کی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی اعراب پر بدستور رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حرام ان کو رفع پڑھ کر یعنی پیش پڑھ کر جو ہے نا اس نے بتا دیا کہ میں بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ہوں، جو ہے نا عمل نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ آسان سا شعر ہے،
اور یہاں پر شعر کی تشریح یہی ہے کہ مصنف یعنی جو شاعر ہے اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا جن کی کمر جو ہے پتلی کمر تھی جیسے کہ ٹہنیوں کی طرح، تو انہوں نے اپنا نسب بیان کرنے کے لیے اس شعر کو بیان کیا، اور اس میں جو ہے نا عرب کی فصاحت اور بلاغت کا بھی بیان ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا کنایتاً اور بلاغتاً، دیکھیں ایک شعر بیان کیا اس کے ذریعے سے اپنے نسب کو ذکر کر دیا، تو اس میں جو ہے نا اس کا ذکر بیان ہو رہا ہے، تو فصاحت اور بلاغت پر مبنی یہ شعر ہے، اور تمام تر تشریح یعنی میں نے اس کی جو ہے نا اعراب اور ترجمہ وغیرہ بتا دی. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.